بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اب جس قسم کی سیاسی سرگرمی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے، جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جس قسم کی مطلب ہے کہ ڈویژنز آپ کے سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں پولیٹیکل اسپیکٹرم میں، اور جو حکومت ہے، حکومت کے الائز ہیں، دوسری سائڈ کے اوپر اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن جس طریقے سے جو بھی ایفرٹس کر رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے میں، یہ سارا اوور آل سینیریو جب آپ دیکھتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کو بینگ اے پاکستانی ایک افسوس ہوتا ہے کہ کس قسم کی ہمارے ملک کی پالیٹکس ہے۔ اور پالیٹکس میں اگرچہ کہ نام یہ لیا جاتا ہے کہ ہم ملک کے انٹرسٹ کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم عوام کے انٹرسٹ کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن آپ ویسے ذرا تھوڑا فوکسڈ ہو کے باریک بینی میں دیکھتے ہیں اور ایک ایک ایکٹرز کو اور جو ڈفرینٹ جو فیکٹرز ہیں ہمارے پالیٹکس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کچھ کر رہی ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کدھر ہے قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ کدھر ہے، لوگوں کا انٹرسٹ کدھر ہے۔ سب اپنی اپنی مطلب کہ ذات اور پھر اپنی اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے اس کو بیسیکلی واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب جس طرح آپ دیکھیں کہ کل کا دن ایونٹ فل اس لیے بہت تھا، اور اس میں کچھ ایک بہت بڑا سرپرائز یہ تھا کہ جی جو پی ایم ایل کیو ہے انہوں نے پرویز الہی صاحب نے جا کے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ میٹنگ کی بنی گالہ میں، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے وزارت اعلیٰ کا ان کو کہہ دیا، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو نامزد کر دیا کہ جی آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے پنجاب کا۔ اور یاد رہے کہ ان کی تقریباً کوئی 5 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں، سو 5 سیٹوں کے ساتھ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب بننے جا رہے ہیں۔ ابوزار صاحب جن کو پورا پاکستان کہتا رہا، جن کو پوری پی ٹی آئی کہتی رہی، مطلب ہے کہ پچھلے کوئی 3.5-4 سال سے عمران خان صاحب کو کہ یہ رانگ چوائس ہے، ان کو آپ ہٹائیں، اور کوئی آپ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ میں کوئی افیکٹو کوئی ایفیشینٹ آپ چیف منسٹر لے کے آئے ہیں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تاکہ وہاں پہ گورننس اچھی ہو، حالات اچھے ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے وسیم اکرم پلس ہیں، اور ان کو ریموو کرنے کا مطلب ہے کہ کسی کی وہ بات کبھی مطلب ہے کہ برداشت ہی نہیں کی عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے لیکن اب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے چونکہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت خطرے میں ہے، تو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو جو کہ 5 سیٹیں ہیں جن کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب اسمبلی، تو اب ان کو چیف منسٹر کا مطلب ہے کہ آفس جو ہے وہ ان کو آفر کر دیا۔ اچھا، دوسری طرف اپوزیشن والوں کا آپ نے دیکھا کہ ان کی پریس کانفرنس ہوئی، وہاں پہ باپ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ 4 ان کے ایم این ایز انہوں نے آ کے اپوزیشن کو جوائن کر لیا۔ اور پھر وہی والی بات، اگر ایک طرف انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی تاکہ یہ جو خرابی ہے پاکستان کے اندر، جو خرابیوں کا انہوں نے وجہ یہی ظاہر بتائی کہ عمران خان صاحب ان کی گورنمنٹ جو اس خرابی سے پاکستان کو اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم باپ پارٹی کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ان کا انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا۔ باپ پارٹی نے بھی وہاں پہ ظاہر ان کے بھی لوگوں نے بات کی۔ لیکن اوور آل اب جو ہے یہ کل کے جو ایونٹس تھے اس میں ایک یہ ہے کہ جی اگرچہ سرپرائز سب سے بڑا پی ایم ایل کیو کا تھا، بیکاز جنرلی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپوزیشن کو جا کے جوائن کریں گے، لیکن پرویز الہی صاحب نے جا کے فیصلہ یہ کر دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سرپرائز تھا، اگرچہ کچھ لوگوں نے پھر یہ بھی کہنا شروع کر دیا، اور کچھ میرا خیال ہے کہ اسپانسرڈ نیوز بھی تھیں، سٹوریز بھی چلائی گئیں کہ جی بڑی سخت ڈویژن ہو گئی پی ایم ایل کیو کے اندر، آلدو کے کچھ اختلافات تھے، اور اس کے اوپر جو مطلب ہے کہ ان کے ایک منسٹر ہیں بشیر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی کابینہ سے ایون ریزگنیشن بھی دے دیا۔ لیکن اوور آل کہ کیا چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان بہت بڑے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، شاید یہ بات ابھی تک کنفرم اس لیے نہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے جو بیٹے ہیں جو چودھری صالح حسین صاحب، انہوں نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ بالکل بیکار قسم کی خبریں ہیں، یہ غلط خبریں ہیں کہ جی فیملی کے اندر کوئی یا چودھری برادران کے بیچ میں کوئی اختلافات ہیں۔ لیکن میری جو اپنی بات ہوئی تو وہ جس بھی قسم کے مسائل ہیں ان کے، ایون چیمہ صاحب کے ساتھ بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن
اوور آل ظاہر ہے اب جو سارا فوکس ہے پاکستان کی پالیٹکس کا وہ ایم کیو ایم کے اوپر ہے کہ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے اس کے اوپر. ایم کیو ایم حکومت کو جوائن مطلب حکومت کے ساتھ ہی رہے گی یا وہ اپوزیشن کے نو ٹرسٹ کو سپورٹ کرے گی. تو اب اس کے لیے ایک ظاہر ہے اگر ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو اگر فرینکلی ایک بات کی جائے تو وہ سودے بازی مطلب ہو رہی ہے. اب سودے بازی کون سا اپوزیشن ان کو بہتر سودا دے سکتی ہے یا حکومت ان کو بہتر قیمت لگا سکتی ہے جو وہ چاہ رہے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں. تو اس کے اوپر اب فیصلہ ہوگا. جہاں سے بہتر ان کو آفر ہوئی تو ڈیفینیٹلی وہ ایم کیو ایم اس کی طرف جائے گی. وہ فیصلہ آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے لیکن اینی ہاؤ یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ 1-2-3 دن میں چیزیں سامنے کھل جائیں گی. اور اس میں یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم کا جو فیصلہ ہوگا فرض کریں کہ اگر وہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر مشکلات ہو جائیں گی اپوزیشن کے لیے کہ وہ 172 جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ اپوزیشن کا وہ لے کے آئیں. مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی میں پروڈیوس کر کے وہ حکومت کو ختم کریں, عمران خان صاحب کو گھر بھیج سکیں. یہ ایک پھر بہت مشکل چیلنج ہو جائے گا بیکاز مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں جو منحرف ان کے اراکین ہیں اس کے بارے میں بھی جب یہ الائز جو ہیں جو بڑی الائز جو ہیں ایم کیو ایم اور فرض کریں کہ پی ایم ایل کیو اگر ان کا فیصلہ وہی والی بات کہ پی ایم ایل ایم کیو ایم کا بھی فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پی ایم ایل کیو کا ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ سائڈ کرتے ہیں تو جو منحرف جو اراکین ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنی اسی پوزیشن میں چلے جائیں. مطلب یہی والی بات کہ وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے بیکاز ان کی نہ صرف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں چونکہ یہ کیس چل رہا ہے اب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بھی ان دونوں فیصلہ دے دے تو اس میں خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ ڈسکوالیفیکیشن لمبی نہ ہو جائے فور لائف نہ ہو جائے یا 5 سال یا 10 سال اس طرح کی چیز اگر ہو گئی تو پھر یہ جو اسپیکٹ ہے کہ جی رولنگ پارٹی کے جو منحرف اراکین ہیں وہ مطلب ہے کہ پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنی اپوزیشن کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس کو پورا کریں. تو اوور آل یہ صورتحال تو سیاسی ہے لیکن میں ویسے جب آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ جلسے جلوسوں میں کل بھی آپ نے تقریریں دیکھیں پرسوں بھی آپ نے تقریریں سنی اور سب کچھ تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جی پاکستان کی پولیٹکس کا میں آپ کو بتاؤں کوئی حال نہیں ہے. اور ہمارا اس قسم کا ایک پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے کہ جی ماں سوائے اپنے ذاتی پولیٹیکل لیڈرز کے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان مفادات کے آگے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے. اور سب سے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ملک کا نام لیا جاتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ سنسیئر نہیں ہوں گے یا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ملک کسی کو بھی نہیں کہتا کہ ملک دشمن ہے لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عوام کے نام کے اوپر جو بات کی جاتی ہے ملک کے انٹرسٹ میں جو بات کی جاتی ہے سب سے پہلے ان کا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ اور سب کچھ وہ ہوتا ہے. ورنہ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کے پاکستان کو گمبھیر چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت اور ملٹیپل سائڈز آپ دیکھ لیں مختلف آپ بے شک اکانومی ہو گورننس ہو اوور آل انسٹیٹیوشنز کے حالات دیکھ لیں نہ یہاں پہ انصاف ہے نہ یہاں پہ ہمارا کوئی نظام ہے. آپ ڈالر دیکھیں 182 سے اوپر چلا گیا ہے اور اوور آل ہر سائڈ آپ دیکھیں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. اتنے برے حالات ہیں آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں آپ کا جائز کام تک نہیں ہوتا. سفارشوں سے مشکل سے ہوتا ہے ادروائز آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے جائز کام کے لیے. تو اتنے برے حالات ہیں تو ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں. ویسے ایز اے قوم میں آپ کو بتاؤں ہم جس طرح ہوتا ہے نا ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ظاہرہ رول امپورٹنٹ ہے اور ان کو ایک منیمم جو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ منیمم نیشنل ایجنڈا کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے اور پھر تاکہ اس کے اوپر آپ اگری کر کے ایک وے فارورڈ ملک کا کم سے ڈائریکشن کا کر لیں کہ جی یہ ہماری ڈائریکشن ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا اور اس میں آپ کو بتاؤں میں کسی ایک کو نہیں کسی دوسرے کو نہیں میں تمام اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں اوور آل میں دیکھتا ہوں کہ تمام جو ہے وہ اس میں رسپانسبل ہیں. اور المیہ یہی ہے کہ سب اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں اور سفر جو کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.